کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات کی طرف توجہ دی جائے۔ بابو حسین ملک نے کہا کہ سرکاری ملازموں اور ڈیلی ویجرز کے بارے میں اپنی توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈیلی ویجرز کی مستقلی اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جن ملازموں کی تنخواہ کم ہے ان کی تنخواہ بھی بڑھائی جائے۔ میں پریس کلب کے اندر جو ہے ہڑتال پر بھی بیٹھے رہے ہیں، سری نگر میں بھی رہے، پرتاپ پارک کے اندر بھی کافی پروٹیسٹ ہوا۔ سرکار نے ان کے ساتھ بڑی دفعہ بات چیت بھی کی، لیکن وہ مسئلہ بھی جوں کا تو ہی ہے، ان کا مسئلہ حل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو بھی کنٹینیوشن کیا جائے، چاہے وہ کنٹریکچوئل ٹیچر ہیں یا لیکچرر ہیں۔ اسی طریقے سے NHR امپلائیز ہیں یا ہوم گارڈ کے ہیں، SRO 24 ہے یا SRO 202 ہے۔ ہم کہتے ہیں SRO 24 اور SRO 202 کو بھی ریووک کیا جائے۔ موجودہ حالات کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں اور امتحانات اور نتائج کا شیڈول بھی متاثر ہوا ہے۔ کئی طلباء کے گریجویشن کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ ایسے میں جموں کشمیر بینک اور دیگر محکموں میں ملازمت کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ طلباء نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ نتائج سے پہلے ہی انہیں امتحان میں شرکت کی اجازت دی جائے اور اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو گریجویشن کے نتائج کے بعد ہی ان کے تقرری کی جائے۔ ہمارے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں، بٹ جو ہمارے تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کے اپریہنشنز اور کنسرنز ہے ریگارڈنگ دا ریسنٹلی نوٹیفائڈ JK بینک جابس اینڈ اپ کمنگ اکاؤنٹ اسسٹنٹ پوسٹس کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے اور JK بینک آفیشل سے ہمیں ان سبھی پوسٹوں میں ایلیجبل رکھا جائے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بھی جو پوسٹ نکلے ہیں ابھی ان کے لیے ایلیجبل رکھا جائے۔ ہم ابھی لاسٹ سیمسٹر میں ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم ابھی ہماری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہوتی، لیکن ڈیو ٹو پینڈیمک ابھی یہ ہے کہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے اور 1 ہفتے کی بھی بات نہیں ہے، یہ کتنا لمبا جائے گا ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں ان پوسٹ کے لیے ایلیجبل رکھا جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان ایگزامس میں بیٹھے۔ کورونا وائرس کے مثبت معاملات میں لگاتار کمی آنے کے بعد بانڈی پورہ میں زندگی معمول پر لوٹ رہی ہے۔ لوگوں نے کافی حد تک معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی تھیں، تاہم کل دن ڈھلتے ہی اس بات کا خلاصہ ہوا کہ بانڈی پورہ مارکیٹ میں ایک قصاب کورونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا۔ اہم شریف نامی علاقے میں بھی کورونا وائرس کے 4 مثبت معاملے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی پورے مارکیٹ میں پھر ایک بار ویرانی چھا گئی۔ اہم شریف کو ریڈ زون قرار دینے کے علاوہ بانڈی پورہ میونسپل حدود میں سخت بندشیں عائد کر دی گئیں۔ دریاسنا LG کے مشیر بصیر احمد خان نے آج بانڈی پورہ کا تفصیلی دورہ کر کے کووڈ-19 کے حوالے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کے متعلق بھی جانکاری حاصل کی۔ میونسپل کمیٹی گاندربل کے کونسلروں نے موجودہ صدر ایڈوکیٹ الطاف احمد لون کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کی۔ ایگزیکٹو افسر میونسپل کمیٹی ہاجن اور ایگزیکٹو افسر میونسپل کمیٹی گاندربل کی زیر نگرانی فلور ٹیسٹ ہوا۔ عبد المجید میر اور دیگر کی جانب سے داخل کردہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 9 ووٹ آئے، جبکہ 8 ووٹ اس کے خلاف ہے۔ مبصر کے مطابق نائب صدر انتخابات ہونے تک صدر کا عہدہ سنبھالے گا۔ لوگوں نے ہمیں چنا ہے اور کام کرنے کے لیے آئے تھے، تو الطاف صاحب ایک بہترین انسان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کام کے معاملے میں تھوڑا نااہل رہے ہیں۔ تو گاندربل کے عوام کے لیے جو ہم نے سوچا تھا ہم کچھ کریں، وہ چیز نہیں ہو پایا۔ اور جب میونسپلٹی میں آپ کام نہیں کر پاؤ گے تو لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں لوگوں کو جواب دینا پڑا۔ ہمیں امید ہے اب جو نئے پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے انشاءاللہ گاندربل کے عوام کو ان چیزوں سے راحت ملے گی۔ اور یہاں پہ جو ایک سسٹم قائم ہوا تھا کہ کوئی بھی کام جو ہوتا تھا وارڈوں میں کونسلروں سے پوچھا نہیں جاتا تھا، صرف من مرضی کام چلتے تھے، اس کے خلاف ہم نے یہ چیز کیا ہے کہ پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی گاندربل کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو تھی تو اس کا فلور ٹیسٹ باضابطہ تھا، جس پر ہائی کورٹ خود مانیٹر کر رہا تھا۔ تو چونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب قانون کے راو سے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اس پر نئے الیکشن کے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ٹائم ڈیٹ اینڈ وینیو فکس کرنا ہے، تو ہم نے اس کو لکھا ہے کہ اس کے لیے بہت جلدی ٹائم ڈیٹ، تب تک قانون کے راو سے ایکٹ کے راو سے وائس پریزیڈنٹ کا جھیل وولر اور دریا جہلم میں مچھلیوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے محکمہ فشریز نے سپور میں فش سیڈ کے سٹاک کا جائزہ لیا۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز محمد شفیع وانی نے دیگر افسران کی موجودگی میں اسٹاک کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جھیل ولر سینکڑوں مچھواروں کے روزگار کا ذریعہ ہے اور محکمے کی جانب سے اس اقدام سے ان لوگوں میں نئی جان بخشی ہے۔ محمد شفیع وانی نے کہا کہ محکمہ فشریز میں قریب 1500 لوگ درج ہیں اور ڈپارٹمنٹ ان کی فلاح بہبود کے لیے ہر طرح کا اقدام اٹھائے گا۔ آج قریب 5 لاکھ کاپ فش سیڈ کو جھیل ولر اور دریائے جہلم میں ڈالا گیا۔ ہر سال کی طرح ادھر جھیل ولر میں سٹاک کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فکر ہے ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ اس میں کم از کم ہمارے بارہمولہ ایریا میں 1500 ماہی گیر ہیں جن کا پورا روزی روٹی اسی پر چلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے ادھر یہ سٹاک کیا جو نیشنل فش سیڈ فارم مانسبل سے لاتے ہیں۔ تو کتنا آپ نے آج یہاں پہ ڈالا؟ لگ بھگ 6 لاکھ تک جو ہم نمبرنگ ہوتی ہے تو یہ ہم نے کر دیا۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے آج ضلع کے کئی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران ڈی سی کے ساتھ ڈائریکٹر تعلیم سجاد حسین گنائی اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ انہوں نے اس دوران گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج ERTC برج قومی شاہراہ پر مرمت کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ گورنمنٹ وومنس کالج میں سائنس بلاک کے کام کا بھی ڈی سی نے جائزہ لیا۔ ڈی سی نے اس دوران کام کو تیزی سے انجام دینے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ مغل روڈ کو اگلے ہفتے چیری لے جانے والوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ باغبانی سے وابستہ لوگوں نے انتظامیہ کے اس فیصلے کی کافی ستائش کی ہے۔ شوپیاں انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مغل روڈ کو کھول دیا جائے تاکہ لوگ ضلع راجوری اور پونچھ چیری لے کر جائیں۔ مغل روڈ پر کچھ دن قبل برف ہٹا دی گئی ہے، البتہ کچھ حصوں میں ابھی برف جمع ہے۔ یہ حصے ضلع پونچھ کے احاطے میں آتے ہیں۔ ڈی سی شوپیاں چودھری محمد یاسین نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ روڈ کو صرف چیری لے جانے والے لوگوں کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ ڈویژنل کمشنر صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے جتنا جلد ممکن ہو سکے تو اس کو کھولا جائے، کیونکہ چیری کی جو لائف ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارا جو مال پڑا ہوا ہے، ہم اعلیٰ حکام اور ڈپٹی کمشنر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی انتظام کیا جائے۔ Government level decision about not to open it as of now. As far as clearance is concerned, تو شوپیان سائڈ سے پوری روڈ کلیئر ہے، ساری سنو اور سلپس ریموو کر دی گئی ہیں اور کمپلیٹ پیسیج ہے۔ پونچھ سائڈ سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 200 میٹر میں بہت زیادہ لینڈ سلائڈز اور سلپس ہیں، اس کی وجہ سے اٹ از نان موٹریبل، بٹ ان اینی کیس ابھی گورنمنٹ سے ہمیں کچھ گو ہیڈ ملے گا اس کو ریزیوم کرنے کا، اینڈ دیٹ ٹو اونلی فار ایویکویشن آف چیری اسٹاک آف۔ چیف انجینئر PHA کشمیر عبد الواحد نے کپواڑہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے میٹنگ منعقد کی۔ اس دوران انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ تمام علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی سپلائی بحال رکھیں تاکہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیکیداروں کی رکی پڑی رقومات کو بہت جلد واگزار کیا جائے گا۔ کہ کچھ پرابلمس ہیں ہم اس کو جلدی ہی ایڈریس کریں گے، اور ان کے پروجیکٹ کچھ ایکارڈز کرنے میں ہیں، کچھ میٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہیں، اور کچھ ایکشن صاحب کی بھی ابھی موجودگی کا انہوں نے کنٹریکٹر صاحب نے مسئلہ اٹھایا، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ وہ نیا ایکشن ہمارا پوسٹ ہوا ہے، ہوپ فلی وہ اگلے ہفتے جوائن کریں گے تو ان کے مسائل جو ہے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پبلک کے بھی کمپلینس تھے تو وہ سکیمیں ہم نے ریسٹور کی ہے، ان کا بھی ہم نے جائزہ لیا۔ ان میں کچھ بلاکیجز تھے تو وہ انہوں نے نکالا ہے، تو ہر گاؤں میں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ پانی چل رہا ہے، تو بیلنس کی جو پروگرس ہے سائڈ پہ اس کو دیکھنے کے لیے ابھی ہم۔ ڈوڈا کے چکرا دھندال کاستے گڑھ علاقے میں ہائی ٹینشن تار گرنے سے 3 افراد بجلی سے زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے، تاہم 2 کی حالت نازک ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں افراد اپنے زمینوں میں کام کر رہے تھے اور اچانک ہائی ٹینشن گر گیا۔ لوگوں نے PDD پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان کو کئی مرتبہ آگاہ کیا تھا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انہیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ لوگوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر بھی ایمبولینس فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا۔ اور اصل میں لاپرواہی جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ کے بھی ہے۔ وہاں پر کیریوں کے اوپر جنرل لائن لگی ہوئی ہے، ٹیل پول جو ہے وہ درختوں کے ساتھ
लगे हुए हैं, तारें भी, और तारें भी जो है वो क्रेट की तारें लगी हुई है। पहले भी थोड़ा थोड़ा हादसा हुआ, हमने इनको इतला किया लेकिन किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर किसी किस्म की फैसिलिटीज़ है ही नहीं, ना एम्बुलेंस है ना कुछ है। हमने फ़ोन किया, कोई एम्बुलेंस नहीं आगे से आई और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या चाहेंगे, जस्टिस चाहेंगे हम, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए वगैरह जो भी है, और डिपार्टमेंट जो भी इनको इसमें जो क्या नाम है जो कसूरवार होंगे उनको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार इन्होंने मुझे सैंक्शन भी किया यहाँ से 25 पोल, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने मोड चेंज कर दिया और बाद में हमें इन्होंने 10 पोल दिए, और 10 पोल जहाँ हमें 50 पोलों की ज़रूरत है वहाँ 10 पोलों से कुछ काम नहीं बनेगा। ये सारी जो है लापरवाही डिपार्टमेंट की है, हमारे एक्शन साहब की है, हमारे जेई साहब की है। जिला डोडा के बगला भारत इलाके में भालू ने एक बकरवाल पर हमला किया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक इस हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि इनको नाजुक हालत में जिला में दाखिल करा गया अस्पताल में, जहां से इनको जम्मू मुंतकिल किया गया। इलाज मुआवजे के बाद अब वो खतरे से बाहर हैं। लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ से अपील की कि इस भालू को पकड़ा जाए। वाइल्ड लाइफ के एक अफसर ने बताया कि एक टीम भालू की तलाश में है और उसे जल्द पकड़ा जाएगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।